پارا چنار کے اندر جو سچویشن انریسٹ کافی عرصے سے وہاں پر ہے اور اب بھی کافی حد تک وہاں پر ہے، وہاں پر انریسٹ کیوں ہے؟ وہ پری پارٹیشن ہسٹری ہے. یہ پارا چنار میں جو لڑائی ہوتی ہے بیسیکلی سیکٹیرین نیچر کی ہے. جب ایک وہ اکراس دا بارڈر کوئی سیکٹیرین قسم کی حکومت آتی ہے، چاہے وہ ایران میں آئے چاہے ادھر افغانستان میں آئے، وہ اپنے سیکٹ والوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جعفر ایکسپریس کا ایک انسیڈنٹ ہمارے سامنے آتا ہے، بڑا ایک افسوسناک سانحہ ہمارے سامنے آتا ہے جس میں بہت ساری جانیں جاتی ہیں. یہ جو واقعہ ہو جاتا ہے وہ واقعہ ہوتا ہے جو ان میں سے جو 100 میں سے ایک واقعہ ہوتا ہے جو نہیں روکا جا سکتا. جو واقعات روکے گئے ہوتے ہیں ان کی کوئی اطلاع نہیں ملتی. آپ دیکھیں کہ مہینے میں 100-200 تھریٹ الرٹ یعنی انفارمیشن بیسڈ بتایا جا رہا ہوتا ہے سیکیورٹی ایجنسیز کو کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ شخص جو ہے سوسائڈ بامبر ہے، یہ داخل ہوا ہے. پہ حکومت کو ایک اہم رول پلے کرنا پڑے گا، ڈی ویپنائز کرنا پڑے گا پورے ایریے کو. وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کس طرح سے کام کرتی ہیں، اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ تو ہے ہیومن انٹیلیجنس. اسرائیلی ایجنسیز دے آر ویری افیکٹو. کچے کے ڈاکو، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کچے کے ڈاکوں کے خلاف بڑا آپریشن شروع ہو گیا، اب یہ اسٹریٹجی آ گئی، اب یہ ہم نے اس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے ان کو. یہ ختم کیوں نہیں ہو پاتا ہے کچے کے ڈاکو؟ جب آپریشن ہوا ہے تو انہوں نے کہا جی ہم 3 بلین اس کے لیے کر رہے ہیں، بجٹ رکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کا تو ایک دفعہ ہم نے تو کسی نے کہا 3 بلین آپ نے رکھا ہوا ہے، 1 بلین ویسے ان کو دیں، وہ چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں گے. یہ طالبان حکومت آئی ہے اگست 2021 سے تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے. سب سے پہلے تو انہوں نے آتے ہی جیلوں کے دروازے کھولے، ہزاروں کی تعداد میں ٹی ٹی پی کے جو لوگ پکڑے ہوئے تھے وہاں پہ جو اسلحہ چھوڑا ہے وہ بلیک مارکیٹ میں اور ویسے افغان طالبان کے پاس موجود ہے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ویوز میٹر پوڈ کاسٹ. آج کے پوڈ کاسٹ کے جو گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں، ویسے تو میں ان کا 1 لائنر انٹروڈکشن آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں، لیکن اگر آپ نے اس پوڈ کاسٹ کو پورا دیکھنا ہے اور آپ نے بہت ساری چیزوں کو سمجھنا ہے، جاننا ہے، پہچاننا ہے معاملات کے حوالے سے چیزوں کو، تو آپ کو ان جو گیسٹ میرے ساتھ ہیں ان کا میں آپ کو ڈیٹیلڈ پروفائل شیئر کروں گا، وہ آپ کے لیے جاننا بےحد ضروری ہے. دوستو، جو آج میرے ساتھ مہمان ہیں وہ فارمر جوائنٹ ڈی جی انٹیلیجنس بیورو ہیں، ڈائریکٹر جنرل کوآرڈینیشن فارن افیئرز، پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ اسلام آباد، کاؤنسلر کونسولیٹ جنرل آف پاکستان دبئی UAE، ڈی آئی جی SSP پنجاب پولیس اسپیشل برانچ CTD، ڈائریکٹنگ سٹاف نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ لاہور، JDG DDG انٹیلیجنس بیورو، کاؤنٹر ٹیررزم کاؤنٹر انٹیلیجنس، اور اس کے ساتھ ساتھ ستارہ شجاعت بھی ہیں. ڈاکٹر نوید الہی صاحب، سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ نے آج ٹائم نکالا، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی، اس آپ نے اپنا لیوش اور جنرس انٹروڈکشن کرایا ہے، اس کا بہت شکریہ. اچھا، ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جس کا میں چاہوں گا کہ ہم سٹارٹ میں ذکر کریں، اور وہ ابھی ریسنٹ ہیپننگ ہے پاکستان کے اندر جو ہوئی ہے. ایک طرف تو ڈاکٹر صاحب ہماری انٹیلیجنس بڑا زبردست کام کرتی ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک دہشت گرد شریف اللہ، اس کو ہم نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی بیس پر ہم نے اس کو پکڑا اور ہم نے امریکہ کے ساتھ اس پر کام کیا اور ہم نے اس کو امریکہ کے حوالے کر دیا، جس پر ہمیں بہت انٹرنیشنلی بھی اپریشیٹ کیا گیا پاکستان کی ایفرٹس کو، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر، کوئٹہ کے اندر جعفر ایکسپریس کا ایک انسیڈنٹ ہمارے سامنے آتا ہے، بڑا ایک افسوسناک سانحہ ہمارے سامنے آتا ہے جس میں بہت ساری جانیں جاتی ہیں، جس میں ہائی جیکنگ ہوتی ہے، جس میں لوگوں کو یرغمال بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا یہاں پر کوئی لیک آف کوآرڈینیشن تھی یا کوئی پرابلم تھی جس کی وجہ سے ہم یہ فیلئر ہم نے دیکھی ہے؟ کیا ریزن ہے اس کے؟ جی دیکھیں، ایک تو بات ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور اس میں بہت ہلاکتیں ہوئیں، اور ایک ایسی ایک ایکٹیویٹی تھی، ٹیررسٹ ایکٹیویٹی تھی، جس سے لوگوں میں بڑی سراسیمگی پھیلی. اور آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کا جو ہدف ہوتا ہے وہ لوگوں میں خوف پیدا کرنا ہوتا ہے، تو اس سے انہوں نے خوف پیدا کیا. اگر ہم ریٹروسپیکٹیولی یا اب پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ کیا غلطیاں تھیں یا کیا اس میں فالٹس تھیں جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا، تو ہم اب بہتر طور پہ اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے تھی. اگر اتنی موومنٹ ہوئی، اتنے لوگوں کی جو BLA کے جو دہشت گرد تھے ان کی موومنٹ ہوئی، تو اس کی کوئی پہلے تھریٹ الرٹ ہونی چاہیے تھی یا تھی.
آپس میں کنیکٹیوٹی کا عالم کیا تھا سیکورٹی اور انٹیلیجنس کا، تو اس میں ہم کافی چیزوں پہ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آن گراؤنڈ دیکھیں، ایک بڑی ڈیفیکلٹ ٹرین ہے یہ. اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں، خاص طور پہ جہاں یہ واقع ہوا ہے، وہ کافی ڈیفیکلٹ ٹرین ہے، جہاں پہ روڈ بھی نہیں ہے، پہاڑ ہیں دونوں طرف. آپ ایک بالکل ڈیزرٹڈ آئسولیٹڈ ایریا میں موو کر رہے ہیں. اس موقع پہ جو آپ نے ریئیکٹ کیا اور جو کامیابی سے ان کو مارا اور جو باقی لوگوں کو بچایا، وہ میں سمجھتا ہوں دیٹ از کمینڈیبل. غلطی یہ بھی ہو سکتی ہے، جو مجھے ریلوے کے جو ذرائع ان سے پتہ چلا، کہ ہر ٹرین میں 50 FC کے پرسنل ہوں گے، یعنی مسلح لوگ ہوں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنے مسلح تھے. اگر وہ اتنے لوگ ہوتے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ واقعہ اس طرح ہوتا. جس سے 3 ریلوے پولیس کے جوان تھے، جس میں سے ایک کو شہید کر دیا، 2 جان بچانے میں کامیاب ہوئے، اور جان بھی جو بچے ہیں ان کی ایسی ہوئی ہے کہ جو FC نے اور کمانڈوز نے ریئیکٹ کیا، تو انہوں نے جو فائر کیے اس کی آڑ میں لوگ نکلنے میں کامیاب ہوئے، کیونکہ انہوں نے ہیومن شیلڈ بھی بنائی ہوئی تھی وہاں پہ. آپ دیکھیں نا کہ ہیومن شیلڈ والا کانسیپٹ کہاں سے آیا تھا، یہ اسرائیل سے. جب انہوں نے جیپوں پہ آگے انہی کے فلسطینین بچوں کو یا لوگوں کو باندھ کے بالکل موو کرتے تھے کہ اگر حملہ نہ کریں اپنے لوگوں کو، تو انہوں نے درمیان میں بیٹھ گئے. خود جو لوگ وہاں سے بچ کے آئے ہیں، ان کا جو بیانات ہیں آپ کے اوپن بھی اس پہ ہیں، اس پہ ویڈیوز وغیرہ بھی، درمیان میں وہ خود بیٹھ جاتے تھے. تو ان کو پھر اس موقع پہ شوٹ کرنا تھرو سنائپرز یا باقی اٹیک کرنا، وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا انہوں نے ریئیکٹ کیا اور موو کیا. لیکن اگر ہم انکوائری ہونی چاہیے، اس پہ دیکھنا چاہیے اپنی بہتری کے لیے کہ اس میں کہاں پہ غلطیاں تھیں، کیونکہ ہم نے ٹرین تو یہاں چلانی ہے. بلوچستان ہمارا بڑا اہم اور پیارا پروونس ہے، اور ہماری بڑی وہاں پہ اکنامک اسٹریٹجک انٹرسٹ ظاہر ہے کہ ملک کے ہیں. تو ہم تو یہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ وہاں پہ چند لوگ آئیں اور ٹرین پہ لوگوں کو ہاسٹیج بنا لیں. اگرچہ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی دنیا میں کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا. ہائی جیکنگ سنتے ہیں نا، یہ ٹرین کی ہائی جیکنگ ہوئی ہے. بالکل. تو ہمیں اس پہ وی شوڈ سٹ بیک اور ریویو کرنا چاہیے کہ کہاں پہ ہماری فالٹ تھی. کیا یہ انٹیلیجنس کی کوئی سلیکنس تھی؟ کیا ہم نے جو آن پیپر آپ نے بنایا تھا پلان، اس کے مطابق نہیں چلے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ اتنے لوگ وہاں پہ ہونے چاہیے تھے مسلح، اس میں اگر وہ نہیں تھے تو تب بھی کسی کو آنسریبل ہونا چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے کہ غلطیاں اور فالٹس تو نکالی جا سکتی ہیں، لیکن کانٹیکسٹ کو اور حالات کو اور ٹرین کو اور جغرافی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ صورتحال کیا تھی. رائٹ. اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، وٹنس کر رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے کے اندر. پہلے ہم دیکھتے تھے بسیں روکی جاتی تھیں، شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو بسیں روک کر نکال کر جان سے مارا جا رہا ہے. اب ٹرینز کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے. اب جب بات کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے، تو اس پہ کلیئرلی ہمارے سامنے آتا ہے جی BLA اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور کہتا ہے جی کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے. پہلے تو جو ویورز ہمارے دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کر دیں کہ یہ BLA والے لوگ کون ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں، ان کے ٹارگیٹس کیا ہیں، اور کس طرح سے ہم اس کو را کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. کیا اس کے پیچھے بھارت ہے، وہ ان کو فنڈز کرتا ہے یا ان کو ڈائریکشن دیتا ہے؟ واٹس دا سینیریو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھائے تو ظاہر ہے اس کا جواب بھی ہتھیار سے دیا جاتا ہے. اور BLA نے ایک یہاں پہ آرمڈ ایک موومنٹ شروع کی جو کہ دہشت گردی پہ مبنی ہے، اور ان کی تعداد بہت کم ہے. تمام اگر مختلف جو آپ اوپن سورسز یا انٹیلیجنس سورسز بھی بتائیں گے، 2000-2500 سے تعداد ان کی ہے. اتنے بڑے صوبے میں یہ ایک گروہ ہے. ظاہر ہے کہ آپ ایک واردات کرتے ہیں تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، تو تعداد ان کی زیادہ نہیں ہے. ان کے اپنا یہ جو لوگ ہیں، ایک تو خود انہوں نے وہاں پہ کچھ گمراہ لوگ ہیں، ان کو یہ مس لیڈ کیا گیا. اس میں بھی بہت لوگ برین واشڈ ہوتے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہے، گمراہ کیا گیا کہ شاید بلوچستان کو وہ حقوق نہیں دیے جا رہے جو ایک پروونس کو ہونے چاہیے. شاید وہاں پہ جو معدنیات ہے، جو مال ان کا ہے، اس کو ان پہ نہیں خرچ کیا جا رہا اور ان کو نکال کے لے جائیں گے. اور اس طرح کی چیزوں سے ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا اور ایک گروہ کھڑا ہو گیا، اور کافی سالوں سے یہ چھوٹا سا گروہ جو ہے وہ اس طرح کی وارداتیں کرتا رہا.
اب یہاں پہ چونکہ اس کی بڑی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے بلوچستان کی، اور خاص طور پہ جب سے یہاں پہ سی پیک کے پروجیکٹ آئے ہیں، چائنا کی انٹرونشن ہوئی ہے، خاص طور پہ جب سے آپ جانتے ہیں گوادر ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے سی پیک کا، تو ہوسٹائل جو کنٹریز ہیں اگینسٹ پاکستان، ایجنسیز جو ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہو گئی ہیں، تو ان کو یہاں پہ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اندر، تو یہ ان کو ایک بنے بنایا چھوٹا سا گروہ مل گیا تھا جس کو فنڈ کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک را کی انوالومنٹ کی بات ہے، دیکھیے ایک تو انٹیلیجنس انفارمیشن ہوتی ہے، ایک خود کہہ رہے ہیں ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے انڈیا کا، ان کے اجیت ڈوبل، اوپن بیان دے چکے ہیں، اچھا، ایک دفعہ نہیں بارہا۔ ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں اوپن بیان دے چکے ہیں کہ ایسٹ پاکستان میں بھی ہمارا کردار تھا را کا، اور اب بھی ہم یہاں پہ ہٹ کریں گے۔ ایک تو کسی اور ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے، کلبھوشن یادیو جیتا جاگتا ثبوت ہے، ابھی موجود ہے پاکستان میں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اب تو جو لیٹسٹ رپورٹ اس واقعے پہ جو جعفر ایکسپریس کے اوپر، جی، اور آج اخباروں کی مین ہیڈ لائنز بھی ہیں کہ انڈیا نے اس کو سپانسر کیا، انڈیا ان کو تھرڈ پارٹی کے ذریعے پیسے بھجواتا ہے، اور اب چونکہ ہمارے جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ بھی ہوسٹائل ہو گیا ہے، تو ان کے تھرو بھی یہاں پہ آسان ہو گیا کام کرنا۔ بارڈر کے ساتھ افغانستان ہے، جب سے افغان طالبان گورنمنٹ وہاں پہ آئی ہے پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں، یعنی اگست 2021 سے جب سے انہوں نے یہاں پہ وہ آئے ہیں، تو تیسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان اور ان کا بھی آپس میں ایک کرا دیا کہ آپ ایک دوسرے کے لیے امداد کر رہے ہیں، اگرچہ دونوں کے اہداف مختلف ہیں، ایک اور لائن پہ لیکن ان کے ہدف ایک ہیں، ہدف ان کا پاکستان ہے، ہدف ان کا ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، اور ہدف یہ ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے، تو اس پہ دونوں مرج کر گئے ہیں، تو اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ رائٹ، آپ نے ذکر کیا ابھی افغانستان کا، اور اس صورتحال پہ افغانستان کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں، لیکن میں اس پر بات کرنے سے پہلے ایک اور چیز پر چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں، ایکسپلین کریں کہ یہ جو اٹیکس ہوتے ہیں اور انٹیلیجنس اس پر آلریڈی کام کر رہی ہوتی ہے کہ کہاں پہ کیا کب کیسے ہوگا، جو کہ ایز پر مائی انفارمیشن، کیا ان چیزوں کو ہم پہلے روک نہیں سکتے انٹیلیجنس کی شیئرنگ کے بنا پر، یا کوئی ایسے ہم کوئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر لیں، کوئی سرویلنس اس طرح سے کریں کہ ہمیں پتہ ہو کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور اس کو کیسے پہلے روکنا ہے، مطلب کاؤنٹر کر لیں پہلے؟ جی بالکل بالکل، یہ جو واقعہ ہو جاتا ہے وہ واقعہ ہوتا ہے جو ان میں سے جو 100 میں سے ایک واقعہ ہوتا ہے جو نہیں روکا جا سکتا۔ جو واقعات روکے گئے ہوتے ہیں ان کی کوئی اطلاع نہیں ملتی، اچھا، ظاہر ہے کہ وہ خبر نہیں بنتی نا، تو میرا خیال ہے کہ بہت واقعات ایسے ہیں جو روکے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مہینے میں 100-200 تھریٹ الرٹ، یعنی انفارمیشن بیسڈ بتایا جا رہا ہوتا ہے سیکورٹی ایجنسیز کو کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ شخص جو ہے سوسائڈ بامبر ہے، یہ داخل ہوا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا کہ اتنے سوسائڈ بامبر داخل ہو گئے شہر میں، تو ساری انٹیلیجنس بیسڈ ہوتی ہیں، وارننگز ہوتی ہیں۔ دیکھیں، جو ٹیررزم ہے یا انسرجنسی ہے اس میں مین انسٹرومنٹ انٹیلیجنس ہے، کہ وہ پہلے فور وارن کرے، پہلے بتائیں کہ یہ خطرہ جو ہے۔ انٹیلیجنس وجود میں ہی اس لیے آتی ہے کہ اس نے اسٹیٹ کو کی سیکورٹی بچانے کے لیے حکومتوں کو، اداروں کو بتانا ہے کہ یہ تھریٹ آپ کے سر پہ منڈلا رہا ہے، تو آپ اس کا یہ انتظام کریں، سارے ریکمنڈیشنز وہ دے دیتے ہیں۔ تو اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہاں پہ آپ کے جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے دنیا بھر میں ایک ہی طرح کام کرتی ہے، تو پاکستان میں مین ایجنسیز جو ہیں انٹیلیجنس بیورو اور ISI، اور 7 پروونشل ایجنسیز ہیں جیسے اسپیشل برانچز ہیں، اور ٹیررزم کے لیے CTD ہیں، تو اس کے لیے کام کر رہے ہیں لگاتار وہ۔ لیکن یہ اس طرح کا ایک کام ہے جس میں کچھ بھی سلپ ہو کے ان کے اوجھل ہو سکتا ہے اور کام ہو سکتا ہے۔ یہ ایک میچ ہے بٹوین ٹیررسٹ اور ان کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ڈیزائن انہوں نے کرنا ہے، اٹیک انہوں نے کرنا ہے، دہشت گردوں نے اور انسرجنٹس نے، اور اس کو سب ڈیو کرتے ہوئے، اس کو کنٹرول کرتے ہوئے کئی دفعہ سال لگ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے آئرش ریپبلکن آرمی جو IRA
UK میں کر رہی تھی. اٹ ٹک دیم 35 ایئرس کہ ان کو سبڈیو کیا. ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے پھر بھی انہوں نے تھوڑا بہت وہاں پہ دھماکہ کیا اور اس طرح کی چیزیں کی. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ کافی حد تک ہم نے پہلے قابو پا لیا تھا. دوبارہ ایک ریسرجنس ہوئی ہے, ایک دوبارہ یہ اٹھا ہے پچھلے 2-3-2.5 سال سے. بالکل, لیکن یہ بات یہاں پہ قابل غور ہے کہ بہت ساری چیزیں جو کاؤنٹر ہو جاتی ہیں, جس کو روک لیا جاتا ہے, وہ شاید اس طرح سے ہمارے سامنے نہیں آتی تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. لیکن جو چیزیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو یہاں پہ لیک آف کوآرڈینیشن تھا, کیا مسئلہ تھا. تو پلسز بہت سارے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا. اچھا, یہ کہیے گا کہ دشمن ہمیشہ شرارت کرتا ہے, جس آپ نے ذکر کیا کہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی چیزوں کو کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہاں پہ امن نہ ہو, چیزیں بہتر نہ ہو, سکون نہ ہو, مسئلے مسائل ہوں. بہت سارے ہائی پروفائل لوگ جب آپ کی کنٹری میں آتے ہیں ان کی سیکورٹی کافی کنسرنڈ ہوتی ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو نہ جائے جس سے کل کو کوئی دنیا کو موقع مل جائے بات کرنے کا. ابھی ریسنٹلی مثال لے لیتے ہیں, انڈین جرنلسٹ ہیں وکرانت گپتا, وہ پاکستان میں آتے ہیں اور پاکستان میں آ کے کرکٹ بڑی بحالی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. وہ سڑکوں پر فریلی گھوم رہے ہیں, انٹرویوز دے رہے ہیں, لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں, کوئی سیکورٹی ساتھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ گھوم پھر رہے ہیں ویری فریلی. تو دشمن شرارت کر سکتا تھا, چاہ سکتا تھا کہ میں کچھ ایسا کروں, کوئی ایسی مستی کروں جس کے بعد وہ دنیا بھر میں جی پاکستان کا ایک امیج خراب ہو. تو کیا ایسے لوگوں کی سرویلنس ہو رہی ہوتی ہے, مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے, ان کو سیکورٹی پرووائڈیڈ ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی؟ دیکھیے, یہ جو پہلے تو دیکھنا چاہیے ہمارا سسٹم کیا ہے. ہم بلیو کرتے ہیں کہ وی آر اے ڈیموکریٹک کنٹری. تو اس ڈیموکریٹک کنٹری میں آپ نے بند کر کے نہیں رکھنا. جرنلسٹ کو جیسے آپ کو اجازت دی جا رہی ہے, باقیوں کو بھی اجازت دی جاتی ہے کہ آپ آئیں, اور ایک حد تک فریڈم ہوتی ہے کہ آپ لوگوں میں ملیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے. انڈیا کے ساتھ چونکہ ہمارا ایک اس طرح کا ریلیشن شپ چل رہا ہے یا کہ خطرات ان کے لیے ہو سکتے ہیں, اور جرنلسٹ کے لیے خطرات ہر جگہ پہ ہیں, تو ایک حد تک ان کو بھی آگاہ کر دیا جاتا ہے, علاقے کی پولیس کو بھی آگاہ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر وقت سیکیورٹی ان کے ساتھ ہی پھر رہی ہو. کچھ سیکیورٹی پرووائڈ کر بھی دی جاتی ہے تاکہ ان کے لیے بہتر ہو, اور وہ اگر ان کو فریلی ملیں, لوگوں سے ملیں اور اچھی رپورٹ کریں تو ہمارے امیج کے لیے اچھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس طرح کے ہیں, دیکھیں بلیک لسٹڈ بھی ہوتے ہیں جرنلسٹ, جی, جو باہر کے بھی, انڈیا کے بھی ہوں گے, اور جو ان کا کام ہی ہے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا جھوٹا, تو ان کو تو دے شوڈ ناٹ بی الاؤڈ, اور ان کو تو الاؤ نہیں کرتے. جو سمجھتی ہے گورنمنٹ ایک پورا ایک سسٹم کے تحت, منسٹری آف انٹیریئر جو ہے اس کو کلیئر کرتا ہے آنے سے پہلے, اچھا, کہ ان کو آنے دینا ہے, ان کو نہیں آنے دینا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حد تک نیوٹرل رہیں گے اور اپنا فرائض نیوٹرلی کریں گے, تو اس کو آنے دیا جاتا ہے. تو باقی تو خطرات تو ہر جگہ ہے. آ کے اگر وہ فریلی گھومتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت ایک اچھی چیز ہے کہ دنیا بھر میں بلکہ رپورٹ ہوا کہ یار انڈین جرنلسٹ پاکستان میں آئے اور اس طرح سے وہاں پہ وہ کھانے کھا رہے ہیں سڑکوں پہ جا کر, یہاں پہ جو کہتے ہیں ٹیم سے یہاں پہ نہیں آنا, یہاں بڑے مسئلے مسائل ہیں, بٹ دیکھیں پاکستان میں معاملہ ٹھیک ہے. اچھا رائٹ, اب میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ اسپیسیفکلی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے افغانستان کے حوالے سے. جب بھی ہم یہ امن و امان کی بات کرتے ہیں, سیکورٹی کی بات کرتے ہیں, تو افغانستان کے جو کنسرنز ہیں وہ ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ شروع سے رہے ہیں. ابھی ایک چیز یہ کہ ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ سابق DGI فیض حمید افغانستان میں ہیں, وہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, مبارکبادیں دے رہے ہیں, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ان کے ساتھ ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے اور افغان لینڈ پاکستان کے خلاف استعمال مسلسل ہوتا آ رہا ہے. یہ کیوں یہ معاملات اچانک سے بدل جاتے ہیں, اور کیا ان کے کیا ہدف کیا ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں افغان طالبان, کیا کرنا چاہتے ہیں, کیوں اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکتے نہیں ہیں؟ جی دیکھیں, افغانستان جو ہے ہمارا مسلم ملک ہے, ہمارا نیبر ہے, ہماری بڑی ایک اور جغرافیکل افینٹی ہماری ہے. یعنی ایک ہی کلچرلی بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ تقریباً 8 ٹرائب ایسے ہیں جو دونوں طرف رہ رہے ہیں, افغانستان میں, پاکستان میں. تو ہمارا ایک ان کا ایک خاص قسم کا ریلیشن شپ ہے. لیکن ڈے 1 سے افغانستان کے پاکستان کی طرف جو ہے وہ مسائل بھی ہیں. یہ واحد ملک تھا جس نے UN میں ہماری پہلے مخالفت کی. جی, اٹ واز دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ. اور لیکن یہ ہوتا رہا کہ جو حکومتیں چینج ہوتی گئیں اس میں فرق بھی آتا رہا. یعنی جو ویسے تو ایک مخالفت کا عالم رہا, لیکن بہت بڑی تعداد ہے, چونکہ وہاں پشتون ہیں میجورٹی میں, تو ہمارے بھی یہاں پہ پشتون ہیں, تو وہ ایک ریلیشن شپ تو ہمارا قائم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سال پہلے تک تو بارڈر اس طرح اوپن تھا کہ وہ آرام سے
وداؤٹ ویزا بھی آ جا سکتے تھے, ہمارے لوگ وہاں جا سکتے تھے, یہ ہمارا ان کے ساتھ ریلیشن شپ تھا. لیکن جب سے یہ طالبان حکومت آئی ہے اگست 2021 سے, تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے. سب سے پہلے تو انہوں نے آتے ہی جیلوں کے دروازے کھولے, ہزاروں کی تعداد میں ٹی ٹی پی کے جو لوگ پکڑے ہوئے تھے وہاں پہ, اور داعش کے لوگ بھی پکڑے, ان سب کو انہوں نے چھوڑ دیا. یعنی کئی سالوں کی محنت سے وہ لوگ کیپچر ہوتے ہیں, ان کو چھوڑ دیا اور پھر ان کو وہیں پہ پناہ دے دی. اب وہ وہاں بیسڈ ہیں اور وہاں سے ہمارے یہاں پہ حملہ کیے جاتے ہیں. ابھی بھی اس حملے میں جیسے رپورٹس آپ نے دیکھی کہ ہینڈلر وہاں سے بالکل ان کو سیٹلائٹ فون کے اوپر ڈائریکشنز دے رہا تھا. اب یہ افغان طالبان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ وار آن ٹیرر شروع ہوئی, ہم سب سے بڑے سپورٹر تھے ان کے. پچھلا دور دیکھیں نا آپ, جو ان کا 96 سے 2001 تک 3 اسٹیٹس نے ان کو ریکگنائز کیا ہوا تھا. پاکستان نے, سعودی عربیہ اور UAE نے. پاکستان سب سے بڑا سپورٹر تھا ان کا. پچھلے دور میں تعلقات اچھے رہے. پاکستان بھی کوشش کرتا ہے کہ ایسی حکومت ہو جو فرینڈلی حکومت ہو تاکہ ہمارے مسائل نہ ہوں. تو طالبان کو یہ سمجھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ فرینڈلی ہیں. لیکن جب وار آن ٹیرر شروع ہوئی تو پاکستان نے ان کو سمجھایا کہ چونکہ یہ واقعہ بہت بڑا ہو گیا 9/11 کا, اور اسامہ بن لادن یہاں پہ ان کی اطلاع کے مطابق یہاں آپ کے ملک میں ہے, تو آپ اس کو ریزالو کریں, یا تو اس کو یہاں سے آپ چلتا کریں یا حوالے کریں, جو بھی کرنا چاہیں, لیکن اس چیز کو آپ ہدف نہیں ہے امریکہ کا. لیکن انہوں نے نہیں سنی. سعودی عربیہ کے بھی انٹیلیجنس چیف گئے, ان کی بھی ملا عمر سے گفتگو ہوئی, جو ریکارڈڈ گفتگو موجود ہے, اس کی بھی نہیں سنی انہوں نے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں اس کو جانے دیں گے, ہمارا مہمان ہے. تو پھر اس کے بعد جو ان کا حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے, جتنی تباہی وہاں پہ ہوئی. تو پاکستان نے اس میں ظاہر ہے کہ ساری دنیا کا یہ کہا تھا کہ یہ دہشت گردی کا اڈا ہے افغانستان, تو آپ اس کے ساتھ نہ ملیں. تو یہ بھی پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے وی آر پارٹ آف وار آن ٹیرر. جیسے بھی فیصلہ کیا اس وقت جو حکمران تھے انہوں نے جو بھی سوچ کے کیا, لیکن ساتھ یہ بھی کیا کہ چونکہ ان کے ساتھ تعلقات تھے, ان کو اس طرح نہیں پکڑا گیا یا مارا گیا یا اریسٹ کیا گیا. یہ ہمارے علاقوں میں پھر بھی رہے, اور اس پہ ہمارے پہ اعتراض بھی ہوتا رہا کہ آپ کہتے تھے نا کہ یو آر رننگ ود ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود ہاؤنڈ, ادھر بھی لگے ہوئے ہیں ادھر بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ پالیسی, تو ہم انہیں کہتے تھے کہ بھائی ہم نہیں چاہتے کہ طالبان کے ساتھ ہماری دشمنی پڑ جائے. ٹھیک ہے ہم انہیں کہتے ہیں کہ کنٹرول ہو جائے, لیکن اب جب طالبان پاور میں آئے ہیں, وہ بہت گروہ ان میں سے ہیں, ان کے بھی ود ان گورنمنٹ مختلف قسم کے گروہ ہیں. کچھ ایکسٹریمسٹ ہیں, کچھ پاکستان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جو ایکسٹریمسٹ گروہ ہیں نیچے جو ان کے فٹ سولجر ہیں, ان کے ساتھ ٹی ٹی پی والے بھی مل کے لڑتے رہے ہیں. تو وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو پاکستان نے بڑے مواقع دیے ہیں طالبان گورنمنٹ کو کہ اپنے آپ کو سدھاریں اور آپ یہ کام نہ ہونے دیں. ہم نے تو کتنی مہمان نوازی بھی کر لی ہے, اس کے کانسیکوینسز بھی برداشت کر رہے ہیں, اسٹل کر رہے ہیں. ابھی ہم نے ان کو کہا کہ یہاں سے واپس آئیں اپنے ممالک میں, آپ اپنے ملک میں واپس جائیں جہاں سے آپ آئے ہیں. ہم نے ان کے لیے OIC کے اجلاس بلائے, کیا کچھ نہیں کیا پاکستان نے, لیکن ایٹ دا اینڈ ہم اس کے کانسیکوینسز برداشت کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں. تو دیکھیں نا یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس کے اوپر حکومتوں کو سوچنا چاہیے کہ جب ہم پالیسی بنائیں. اب دیکھیں جتنے لوگ یہاں پہ آئے تھے تقریباً 2 to 3 ملین افغان ریفیوجیز, تقریباً اتنے ہی ایران میں گئے تھے. جی, ایران نے کیمپس پہ رکھا ہے, ان کو شہر میں نہیں آنے دیا. آپ کے ہر شہر میں یہ موجود ہے. آپ کے لاہور میں 1.5 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے, جو امیر سے لے کے غریب تک ہر طبقات میں وہ موجود ہے. مارکیٹ چلا رہے ہیں, ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں. تو یہاں پہ کسی نے ان کو ود اوپن آرمز کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے بھائی, لیکن میرا خیال ہے کہ یہی غلطی تھی. اینڈ ناؤ دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک. نہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ وہ کیوں جائیں گے, وہاں پہ کیا ہے. تو ایران نے 1 اسٹروک سے, ابھی آپ نے شاید پچھلے ہفتے بھی دیکھو 11 لاکھ افغانی نکالے ود 1 اسٹروک. کیمپ سے نکالنا تھا نا, انہوں نے کہا چلیں گو بیک, کیونکہ آپ یہاں پہ شرارت کر رہے ہیں. تو جب آپ کو پناہ دی جائے اور آپ سے کیا جائے اور آپ شرارت کریں, تو اس کا جواب وہی ہے جو گورنمنٹ نے اڈاپٹ کیا ہے. اس گورنمنٹ نے, میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک
اڈاپٹ کیا کہ جو رجسٹرڈ نہیں، صرف اسی یہ جو طالبان گورنمنٹ آئی ہے اس کے بعد ہی 6 لاکھ سے زائد افغان ریفیوجیز اور بھی یہاں پہ آئے ہیں. تو حکومت نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ رویہ ہے تو ان کو ہم نکال. دیر آئے درست آئے، یہ بات تو پھر نظر آ رہی ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ ٹھیک فیصلہ ہے، ٹھیک فیصلہ ان کیا اور حالات درست میں. فیصلہ کیا. ان حالات میں. اچھا، لیکن میں تھوڑا سا ذرا سا اگر ہم اس بات کو پیچھے لے جائیں، جب یو ایس وڈرال ہوا، جب امریکہ نے یہاں سے انخلا کیا اپنا افغانستان سے، اس پر دو طرح کی ہمیں انڈرسٹینڈنگ نظر آئی. ایک تو لوگوں نے بڑا جشن منایا، سیلیبریٹ کیا کہ امریکہ بھاگ گیا، دم دبا کے نکل گیا افغانستان کے اندر سے اور شکست ہوگی امریکہ کو. لیکن ایک تھاٹ اور بھی تھا جو شاید اب اس کی ہمیں اثرات سامنے آ رہے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ امریکہ نے افغانستان چھوڑا سوچے سمجھے پلان کے تحت، جو بھی اس کے پیچھے ماسٹر پلان تھا یا نہیں تھا، لیکن رزلٹ یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد یہ خطہ تو ڈسٹربڈ ہے. کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ امریکی ہتھیار ان کے پاس ہیں، امریکہ کے کچھ ویپنز ان کے پاس ہیں جو امریکہ کہتا ہے ہم واپس لینے بھی آئیں گے، ٹرمپ صاحب بات کرتے ہیں ہمارے وہاں پہ ہیں. تو ان کے جانے کے بعد اس وقت سینیریو تو یہ ہے کہ اس ایریا کی وجہ سے آس پاس کا جو خطہ ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. تو کیا آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے وڈرال کے حوالے سے یو ایس؟ جی بالکل. ایک تو بات ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم خوشی منائیں یا غم منائیں. مسئلہ افغانستان کا تھا، وہاں سے گیا ہے، تو آپ اس میں بجائے سے کہ پرووک کریں کسی کو، اور وہ بھی سپر پاور کو، یہ کوئی اچھا میرا سب، کیونکہ ہم تو سپورٹیو رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ جو ہے، جو بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہے، وہ شروع سے ہے، ڈے ون سے، جب سے پاکستان بنا 50s سے آنورڈ. تو ہمارا بڑا گہرا ریلیشن شپ ہے. اگر ہم انہیں پرووک کر کے خوشی منائیں، تالیاں بجائیں کہ جی یہاں پہ مار پڑی، نکل گئی، تو ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے آپس کے تعلقات میں ایک وہ دراڑ پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جہاں تک اسلحے کی بات ہے، یہ بالکل انہوں نے یہاں پہ جو اسلحہ چھوڑا ہے وہ بلیک مارکیٹ میں، اور ویسے افغان طالبان کے پاس موجود ہے، بڑا سفسٹیکیٹڈ. آپ کے جو پہلے سال 2 سال آپ کو مار پڑی ہے، وہ ان کے پاس جو نائٹ ویژن گوگلز اور بائنوکلرز اور ٹیلیسکوپ آ گئے جو نائٹ ویژن تھے، جن کو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو بلوچستان میں اور صوبہ سرحد میں بڑے اٹیک جو ہیں اور رات کو جو کیے گئے، وہ اس اسلحے کی وجہ سے کامیاب ہوئے. تو ہمیں لگا تقریباً 1 سال 1.5 سال اس کو کاؤنٹر کرتے. ہم نے بھی اکوپ کیا اپنی فورسز کو، پولیس سے لے کے ایف سی کو، اس طرح کے اسلحے کو، اور کس طرح اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جاتے ہوئے ان کا اپنا اسلحہ، جیسے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس لیں گے، لیا تو نہیں جائے گا ان سے. مثلا کیسے لیں گے ان سے؟ وہ کون سا آپ سے انگیجمنٹ بہت ان کی ہے، دوبارہ تو حملہ کرنے سے آپ رہے، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں میں اینٹی وار ہوں، میں نے تو جنگ تو نہیں کرنی ہے. لیکن پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا جب مجاہدین کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، تو تمام جو اسٹنگر میزائل تھے وہ واپس لیے گئے تھے، کیونکہ ان مجاہدین کو سارا پیسہ سی آئی اے کا امریکن پیسہ جا رہا تھا، تھرو پاکستان جاتا تھا. تو جو اسٹنگر میزائل ایک بڑا خطرناک میزائل ہے، کیونکہ ہیٹ سیکنگ میزائل ہے. آپ شولڈر ہیلڈ ہے، آپ پلین کو یعنی فائٹر جیٹ کو یا ہیلی کاپٹر کو ہٹ کریں تو وہ پیچھے جا کے اس کو ہٹ کر دے گا. اس طرح یہ امریکن تھے اسٹرنگر اور بلو پائپ، برٹش تھے، ان سب کو انہوں نے نمبر تھے، انہوں نے سب ریٹریو کیے، جہاں ضرورت پڑی پیسے دے کے ریٹریو کیے. تو بڑا اسلحہ تو پچھلی دفعہ لے گئے. اس دفعہ یہ اسلحہ انہوں نے اپنا اسٹیمیٹ لگایا کہ کتنے کا اسلحہ ہے. یہ انہوں نے کہا اسلحہ ہے سپوز بلین کا ہے. انہوں نے کہا یہ تو ہمیں لے جاتے ہوئے اس پہ بلین لگ جانا، تو اس کو چھوڑ جاؤ. چھوڑ گئے تو وہ چھوڑ گئے. یہاں پہ وہ ہمارے لیے اور یہاں کے ایریے میں مصیبت کا باعث بن گیا ہے، اور جو انسرجنٹس ہیں، ٹیررسٹ ہیں، وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. رائٹ. جہاں پہ ہم اتنے ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، تو ایک چیز جو کہ بہت عرصہ پاکستان کے اندر چلتی رہی، اسٹل اٹس ہیپننگ، اور وہ ہے گلگت پارا چنار کے اندر جو سچویشن انریسٹ کافی عرصے سے وہاں پر ہے، اور اب بھی کافی حد تک وہاں پر ہے. وہاں پر انریسٹ کیوں ہے؟ کیا ہم اس کو، اس ایشو کو، اس میٹر کو، سچویشن کو سالو نہیں کر سکتے؟ نہیں، بالکل میٹر تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کی ایک جو بیک گراؤنڈ اور ہسٹری ہے وہ پری پارٹیشن ہسٹری ہے. یہ پارا چنار میں جو لڑائی ہوتی ہے بیسیکلی سیکٹیرین نیچر کی ہے. جب جب ایک وہ اکراس دا بارڈر کوئی سیکٹیرین قسم کی حکومت آتی ہے، چاہے وہ ایران میں آئے، چاہے ادھر افغانستان میں آئے،
وہ اپنے سیکٹ والوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں پہ ایک وہ کیونکہ ہسٹری ہے 90 سال سے ان کی آپس میں لڑائی کی. پہلے لڑائی جو ہے وہ مختصر ہوتی تھی، اب جدید اسلحہ آ گیا ہے تو نقصان بڑا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ حکومت کو ایک اہم رول پلے کرنا پڑے گا، ڈی ویپنائز کرنا پڑے گا پورے ایریے کو وہاں پہ، اور بڑا اسٹرکٹلی ان کو اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اگر ان کے کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم سمجھتے تھے ٹریڈیشن ہے، ہر کوئی ویپن اٹھا کے پھر رہا ہے، تو اس کو سٹریم لائن کرنا پڑے گا، ڈی ویپنائز کریں. اور آپس میں جو ابھی بھی حکومت نے اچھا رول پلے کیا بعد میں، جس میں پروونشل گورنمنٹ بھی آن بورڈ آ گئی، اور بڑی سختی کا مظاہرہ بھی بعد میں کیا گیا جب یہ کلنگز ہوئی ہیں. تو میرے خیال اس کی ایک کنٹینیوٹی رہنی چاہیے. ڈی ویپنائز کریں ان کو، آپس میں جو ان کی صلح کمیٹیز ہیں ان کو، امن کمیٹیز کو آپ بحال رکھیں، اور گورنمنٹ کی ریٹ وہاں پہ اپنی بحال رکھیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ایریا ہے جہاں پہ آپ کنٹرول نہ کر سکیں. لیکن یہ چیز پریکٹس اس کی ہم نے دیکھی ہے ریسنٹلی، کوشش بھی کی گئی ہے کہ جرگے کا کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی بیٹھیں بات چیت کریں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتی ہیں، اس کے رزلٹس ہمیں نظر نہیں آتے. فیوچر کے اندر لگتا ہے کہ شاید یہ چیز ابھی ہوتی ہے اور پھر اس کے اندر کوئی ایشو آ جاتا ہے اور پھر چیز. کیا کوئی مسٹیک کر رہے ہیں ہمیں کچھ اور اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنی چاہیے، کچھ اور اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی چاہیے، یا ٹھیک ہے اسی پہ کام کریں اور یہ ہو جائے گا ٹھیک؟ دیکھیں اسٹریٹجی تو ظاہر ہے کہ چینج ہوتی رہتی ہیں، اسٹریٹجی ایک موجود ہونی چاہیے، اس کو امپلیمنٹیشن ہوتے رہنا چاہیے اور اس کو ریویو کرتے رہیں. آپ جب نگلیکٹ کرتے ہیں، اس کو اگنور کرتے ہیں کیونکہ اور کئی کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ کئی دفعہ بیک برنر پہ چلا جاتا ہے، تو وہاں پہ ایشو دوبارہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نگلیکٹ کرتے ہیں اور وہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ ایک تصادم کی صورت اختیار ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے اس کو پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے ان کو، اور اپنی اسٹریٹجی کو ریگولرلی ریویو کرنا چاہیے، اور جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اس کو، جیسے میں نے 3 اینگلز بتائے ہیں، اس پہ کام ہوتا رہنا چاہیے. سر ایک چیز ذرا تھوڑی سی آڈینس کو بھی سمجھا دیں، مجھے بھی سمجھا دیں، وہ یہ کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز بڑا کام کر رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ہونے سے پہلے ہمیں بچا لیتی ہیں، کہاں کہاں پہ ہیں، کس طرح سے کر رہی ہیں، یہ ہمیں تو علم نہیں ہے. لیکن یہ بتائیں، کیونکہ آپ اس کا پارٹ رہے ہیں، آپ اس کے اندر ایک کی رول پلے آپ کرتے رہے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کس طرح سے کام کرتی ہیں، اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے، یہ ٹیمز ہوتی ہیں، کس طرح سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، انٹیلیجنس شیئرنگ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیے ساری دنیا میں جو انٹیلیجنس کے بارے میں شروع سے کہا جاتا ہے کہ دس از دا سیکنڈ اولڈسٹ پروفیشن، اور کام اس کا ایک ہے کہ حکومت کو اور ریاست کو خطرات سے پہلے آگاہ کرنا. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے مختلف قسم کے ان کے طریقہ کار ہیں. تو ایجنسیز کو ڈیولپ کیا جاتا ہے اور ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اور دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ملک کی ایک انٹیلیجنس کمیونٹی ہوتی ہے جہاں پہ بہت سی انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہوتی ہیں مختلف لیول پہ، یعنی نیشنل لیول سے لے کے آپ کے ڈپارٹمنٹل لیول تک. مطلب نیشنل لیول پہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، آئی بی ہے یا آئی ایس آئی ہے. ڈپارٹمنٹل لیول پہ کسٹمز انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے. پروونشل لیول پہ اسپیشل برانچ ہے جو پولیس کا حصہ ہے، یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ پولیس کا حصہ ہے. تو سارے اپنے جورسڈکشنز میں کام کر رہی ہوتی ہیں. اب ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے اور انفارمیشن کو اینالائز کرنا ہے، اور وہ حکومت کو سفارشات پیش کرنی ہے کہ یہ سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں. صرف ضروری نہیں ہے کہ را انٹیلیجنس ہو کہ آپ کو اطلاع ملی ہے کہ جی فلاں جگہ پہ 10 دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اطلاع دے دی، یہ کام ہو گیا. ایک اوور آل سینیریو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 3 مہینے میں کیا ہوگا، 6 مہینے میں کیا ہوگا، اس ہفتے کیا ہو سکتا ہے. اچھا. اور اس کے لیے آپ انفارمیشن کلیکشن کرتے ہیں. اس کے لیے طریقہ کار سب سے امپورٹنٹ تو ہے ہیومن انٹیلیجنس، یعنی لوگوں کے ذریعے، لوگ جو ہیں لوگوں کے ذریعے آپ کے جو انٹیلیجنس آفیسرز ہیں ان کے آگے سورسز، کانٹیکٹس، ایجنٹس، ان سے انفارمیشن لیتے ہیں آپ. ایک تو طریقہ. دوسرا ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہے جسے ٹیک انٹ کہتے ہیں، جس میں آپ ٹیلی فون ٹیپنگ بھی ہے، بگنگ بھی ہے. اب تو بہت آگے چلا گیا کام، خاص طور پہ جب سے سوشل میڈیا وغیرہ آیا ہے تو آپ ایک اس کو مانیٹر کرنا اور اس طرح کی انفارمیشن لینا، ان دونوں کو پھر کمبائن کر کے جو انفارمیشن آتی ہے اس کو پھر اینالائز کرتے ہیں. لیکن یہ انفارمیشن ہے نا، انفارمیشن تو اخبار میں بھی آ رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں انٹرسٹنگ بات جو آپ کے جو ناظرین ہیں قارئین ان کے لیے، کہ 80% اوپن سورس انٹیلیجنس ہوتی ہے جو کہ
موجود ہے، ایون ٹیلی فون ڈائریکٹری ہے، اوپن سورس ہے، اور کچھ اس میں ملائی جاتی ہے جو سیکرٹ انٹیلیجنس ہے، جو آپ نے ٹیلی فون ٹیپنگ سے، بگنگ سے، گھر میں بگنگ، آفس میں بگنگ سے، سیٹلائٹ سے آپ نے حاصل کیے. اس کو جب آپ پھر اکٹھا کر کے انالائز کرتے ہیں، کریڈیبل انفارمیشن کو انالائز کرتے ہیں، تو ایک سینیریو سامنے آتا ہے جو پھر سفارشات کے ساتھ حکومت کو پیش کر دیا جاتا ہے کہ دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. یا اگر جنگ کے عالم میں جنگ میں ہے تو فوج کو کہ یہ تعداد ہے جی دشمن کی، یہ ان کے عزائم ہیں، یہ ان کا پلان ہمارے سامنے آیا ہے. تو پہلے جب یہ اطلاع مل جاتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر حکومت کو دیں، پرائم منسٹر کو دیں، تو ان کو ڈیسیجن میکنگ میں آسانی ہوتی ہے، ان کو پلان بنانے میں آسانی ہوتی ہے. ایک وہ فیصلہ کرنے لگے ہیں تو ساتھ ان کو ان پٹ دیتی ہے انٹیلیجنس ایجنسی کہ یہ آپ کے لیے ہماری findings ہیں. فائنڈنگ ہے، اور اس کی تو ان کے لیے کہتے ہیں فورس ملٹی پلائر، جو بھی وہ کر رہے ہیں اس میں یہ ایک ویلیو ایڈیشن کرتی ہے اور دے میک بیٹر ڈیسیجنس. اگر نہ ہو تو اس کے بغیر آپ فیصلہ تو کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اندھیرے میں کر رہے ہیں تو اس کا نقصان ہو. اور اب جو سیکیورٹی کا کئی اینگل ہے نا سیکیورٹی، جیسے ٹیررزم ہے، لیکن جہاں پہ ٹیررزم نہیں بھی ہے وہاں پہ سیکیورٹی ایجنسیز بڑا کام کر رہی ہوتی ہیں. یہ تو 9/11 کے بعد ایک انٹرنیشنل ٹیررزم کا دور شروع ہوا ہے، پہلے تو ایسے نہیں تھا. پہلے تو جو بچے 2000 سے پہلے کی بہت تھے ان کو تو لفظ ٹیررزم کا بھی نہیں پتا ہوگا. جی. اس سے پہلے تو گیٹڈ کالونیز بھی نہیں تھی، جو آج آپ گیٹڈ کالونیز دیکھ رہے ہیں جس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ تو نہیں تھی. گھروں کی دیواریں چھوٹی تھیں، تو ایک پورا ایک سسٹم سارا سینیریو چینج ہو گیا. تو اب انٹیلیجنس ایجنسیز جن کا پہلے مزاج یہ تھا کہ دے ور ویری سیکریٹو، ایون ایک ایجنسی کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ نہیں ہوتی تھی، جسے کہتے تھے نیڈ ٹو نو بیسس، کہ یہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کا ہے تو وہ کاؤنٹر انٹیلیجنس تک رہے گا، یہ کاؤنٹر ٹیررزم ہے، یہ کاؤنٹر ٹیررزم تک ہے، دے ول ناٹ شیئر. تو کجا کے دوسری ایجنسی کے ساتھ کیا جائے. لیکن اس کے بعد سینیریو چینج ہوا ہے. اب آپ دیکھیں اتنی کلیبریشن ہو گئی ہے ود ان کنٹری اینڈ ود دا انٹرنیشنل ایجنسیز. ویسٹ نے تو بہت پہلے شروع کر دیا تھا یہ کام اپنے اہداف لینے کے لیے. ایک نام شاید آپ نے سنا ہوگا، 5 آئیز. جی جی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ نے اور کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے، شاید اٹلی بیچ میں ہے، تو انہوں نے کولیبریٹ کیا. تو جہاں پہ سارے ایک ہی ہدف پہ کام کرتے تھے، جس کو جو ملی. دیکھیں انٹیلیجنس جو ہے نا وہ جگسا پزل کی طرح ہوتا ہے، ایک پیس آف انفارمیشن یہاں سے آیا یہاں سے آیا، جب رکھتے ہیں اکٹھا تو ایک تصویر بنتی ہے کہ ہاں یہ تھریٹ ہے. تو وہ تو اس وقت کام کر رہے تھے. اب ہماری کولیبریشن اب شروع ہوئی ہے. ایجنسیز میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا اپنا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ سیکریٹو ہوتے ہیں. ابھی بھی ہر دنیا میں ہر جگہ کے 2 مین ایجنسیز ہوتی ہیں. جیسے انڈیا میں را ہے، ساتھ انٹیلیجنس بیورو ہے. ہماری جو انٹیلیجنس بیورو ہے وہ اسی کی آف شوٹ ہے. جس طرح جب ڈویژن ہوئی، پارٹیشن ہوئی، پاکستان بنا، تو جس طرح ہمارے ایسٹ الگ الگ ہوئے تھے، آرمی الگ الگ، اس طرح آئی بی الگ ہوئی. تو یہ ویسے اس کی 150 سال پرانی ہسٹری ہے. تو اب وہاں پہ بھی آئی بی اینڈ را ہے. پاکستان میں آئی بی ہے، آئی ایس آئی ہے. امریکہ میں جیسے سی آئی اے جو ہے ایکسٹرنلی کر رہا ہے، تو ایف بی آئی ہے، یا پورا ان کا ایک ڈائریکٹوریٹ ہے، 18 ایجنسیز ہے اس کے انڈر. اسرائیل میں موساد اور شن بیتھ ہے. تو ان کی تھوڑی سی آپس میں ہلکی سی رائیولری بھی رہتی ہے، تاکہ جو رپورٹ میں لے کے آیا ہوں میں بتاؤں گا پرائم منسٹر کو، اچھا، تاکہ آپ کا اپنا. لیکن ایفرٹ یہ کی جاتی ہے کہ کولیبریشن بھی ہو. اس کولیبریشن سے خاص طور پہ جیسے ہمارے حالات ہیں اور ہم ٹیررزم کو اور انسرجنسی کو فیس کر رہے ہیں، ہمارے یہاں پہ کولیبریشن بہت ضروری ہے. اور بہت کولیبریشن ہو بھی رہی ہے، جس میں خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سی ٹی ڈیز کے ساتھ اور آئی بی کی اور آئی ایس آئی کی بہت کلوز کولیبریشن ہوتی ہے، پولیس کے ساتھ. تو دس از ہاؤ دے آپریٹ. تو جی ایک اور جو امپورٹنٹ بات میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اسرائیلی ایجنسیز دے آر ویری افیکٹو. افیکٹو کس بیسس پہ ہیں؟ انفارمیشن کی بیسس کے. انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے؟ لوگوں سے.
تو وہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر جو اسرائیلی ہے دے آر ریڈی ٹو سپورٹ دیئر ایجنسی فار دیئر انفارمیشن. آپ دیکھیں بہت عرصے سے وہاں پہ بام بلاسٹ نہیں ہو سکا. لوگوں کی آپس میں ان کے ساتھ اعتماد ہے, دے آر ریڈی ٹو انفارم دیم. تو ہمیں یہ اعتماد کریٹ کرنا پڑے گا. جیسے بلوچستان کی بات ہو رہی ہے نا, یا باقی جگہ پہ بھی ٹیررزم کے پی میں ہو رہا ہے, جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی collaboration with agencies, with your own agency, for your own security, for the security of the country is absolutely essential. تو یہ دیکھنا پڑے گا نہیں کہ کس طرح آپ ان کا ایک اعتماد بحال کریں گے. میں خود دیکھتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس اپنے میں سروس کے دوران, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایجنٹس بھی ہوتے ہیں, سورسز بھی ہیں, کانٹیکٹس بھی ہیں. ایجنٹس تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ پے کر رہے ہیں, لیکن سارے پے کرنے والے نہیں ہوتے. وہ لوگ آتے ہیں جو محب وطن ہیں, وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں انفارمیشن شیئرنگ کرنی چاہیے. مطلب جرنلسٹ ہے, اب جرنلسٹ اور انٹیلیجنس دونوں ایک ہی چیز میں ڈیل کر رہے ہیں, دیٹ از انفارمیشن. تو کئی دفعہ ہوتا تھا کہ ایڈیٹر صاحبان یا کوئی بڑے سینئر ہیں, وہ آئے تو کہتے میں اس ایشو پہ کر رہا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے. تو ہم ان سے پوچھتے تھے آپ کا کیا خیال ہے, تو دونوں ایک دوسرے کو گیو اینڈ ٹیک. ایسے لوگ ہیں جو آ کے اطلاع دیتے تھے کہ ہمیں یہ اطلاع ہے کہ یہ, تو معزز لوگ جو ہے ایسی نہیں ہے کہ ہمیں یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے مشکوک ہے تو یہ تھریٹ ہو سکتی ہے, اس کو چیک کیا جائے. تو جب سارے جو ہے ان میں سیکیورٹی کانشیسنس ہوگی, اویئرنیس ہوگی اور کولیبریشن ہوگی, تو آپ دیکھیں کہ 90% کامیابی ملے گی آپ کو. دیٹس وائی اسرائیل کے اندر جیسے آپ نے بتایا ابھی تک وہاں پہ ایک سکسیزفل ماڈل ہے. ہمارے یہاں پہ اس لیول پہ نہیں ہے, لیکن ہونا چاہیے. رائٹ. اچھا, ایک چیز یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ ہمارے آس پاس ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو سرویلنس کر رہے ہوتے ہیں, جو مانیٹر چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. ہم شاید ان کو پہچان نہیں پاتے, وہ کسی بھی شعبے سے ہو سکتے ہیں. اکثر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کچھ بیگرز اگر ہیں تو شاید بیگرز نے بھی اپنا روپ چینج کر کے بیگر بنے ہوئے ہیں اور وہ شاید اپنا کام کر رہے ہیں جسٹ فار دا سیک آف اپنے ملک کی بہتری کے لیے. تو ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ اسپیسیفک جگہوں پر ہوتے ہیں صرف وہ؟ جی بالکل ہوتے ہیں, اور ہر شعبے میں ہوتے ہیں. دیکھیں ہر شعبے میں آپ دیکھیں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں, جو نیشنل ایجنسیز ہیں, تو انہوں نے سیکیورٹی انشور کرنی ہے نا, اور سیکیورٹی آف دا گورنمنٹ اینڈ سیکیورٹی آف دا اسٹیٹ اینڈ سیکیورٹی آف دا پیپل آف دا کنٹری. تو ہر شعبے میں ان کو انویسٹ چاہیے. جیسے آپ دیکھیں 5th کالمسٹ آپ نے نام سنا ہوگا. ہم 50 لوگوں کا گروپ ہے, جو بھی ہے, ہم کمپنی میں کام کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ان میں سے 2 جو ہیں کسی کا ہاتھ بکے ہوئے ہیں, تو آپ نے انرتھ تو کرنا ہے. تو اس لیے ہر جگہ سے اسٹوڈنٹ باڈی سے لے کے سرکار کے اندر تک, پولیٹیشنز تک, ہر چیز کی نظر رکھی جاتی ہے, سرویلنس کی جاتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں کہ شاید 96 کا واقعہ ہے. یہاں پہ لاہور کے قریب کو 40 کلومیٹرز پہ شاید توکی کے قریب ایک بس میں دھماکہ ہوا جس میں اباؤٹ 40 پیپل ڈائیڈ. اچھا, اس وقت بڑا ان یوزول تھا. اس وقت سیکٹیرین ٹیررزم تھا, یہ والا ٹیررزم ابھی نہیں تھا. تو پریشانی کے عالم میں تھے, یہ کیا ہوا. اس وقت کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی پاکستانی بھی پاکستان کے اندر ایسے کام کر سکتا ہے. تو اس اینگل پہ شاید اس لائنز پہ پراپرلی سوچ بھی نہیں رہی تھی ایجنسیز ابھی. تو بارڈر کے قریب ایک گاؤں میں کچھ لوگوں نے جا کے پولیس کو شکایت کی کہ جناب اس بندے کو چیک کریں, یہ اس کا 15-20 دن میں اس کا لائف سٹائل بدل گیا ہے, اس نے ایک بس لے لی ہے, کپڑے اس کے. تو پولیس اس کو لے آئی. پہلے پولیس نے اگنور کیا 2-3 دفعہ, تو ایم پی اے نے بھی لوگوں کے کہنے پہ جا کے اس کو کہا کہ وہ اس کے بھائی کو لے آئے. خود وہ نہیں ملا تو بھائی کو لے آئے, تو پیچھے سے وہ بھی پہنچے اپنا مایا والی بہن کے سوٹ. تو پولیس نے کہا تشریف لائیں, آپ کا ہی انتظار میں تھے. بال تفتیش میں پتہ یہ چلا کہ وہ را نے اس کو کلٹیویٹ کیا ہوا تھا, انڈین ایجنسیز نے اسے کلٹیویٹ کیا ہوا تھا. اور اس وقت جو ہے بارڈر اتنا بند نہیں تھا, یہ بعد میں لگی ہے نا جو فینسنگ وغیرہ ہوئی ہے ایسٹرن بارڈر کے پہ بھی. تو پہلے ہوتا چھوٹی موٹی اسمگلنگ ہوتی تھی, لکر آئے ادھر سے کچھ چیز کپڑا چلا گیا, اس طرح کی ہوتی. تو
پتہ چلا کہ انہوں نے وہاں پہ کہا کہ کسی کو کلٹیویٹ کیا جائے جو تھوڑا پڑھا لکھا ہو. یہ لڑکا گریجویٹ تھا, اس کو انہوں نے بلایا تھا غریب گھر سے, اس کو کہا بھی تمہیں ہم پیسے دیں گے 50,000 پر ڈیڈ باڈی. یہ ہے, ہی واز ٹرینڈ, اس نے آ کے یہ دھماکہ یہاں پہ کر دیا. تو جب یہ پہلی دفعہ پتہ چلا تو ظاہر ہے کہ آپ نے پورے کا پورا اپنی اسٹریٹجی چینج کی کہ بھائی آؤٹ ورلڈلی نہ دیکھیں, ان ورلڈلی بھی دیکھنا پڑے گا. یہاں پہ جب پہلا دھماکہ ہوا, یہاں پہ ایجپشین ایمبیسی میں سوسائڈ اٹیک ہوا, تو پہلا انالیسس کیا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلمان جو ہے وہ خودکشی نہیں کرتا. تو اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے مسلم. تو پھر آپ نے چینج کیا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے ہر ایریے پہ نظر رکھنی ہے. ظاہر ہے ریسورسز اس طرح کے نہیں ہوتے کہ ہر ایک پہ نظر رکھی جائے. آپ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہیومن انٹیلیجنس سے, اور آپ کے اب تو کام اور مشکل بھی ہو گیا, آسان بھی ہو گیا ہے. سوشل میڈیا, ہر بندہ سوشل میڈیا پہ ہے. کسی کو آپ نے میرے متعلق پتہ کرنا ہے, آپ جائیں گے چیک کریں گے کہ اس کا فیس بک ہے, اس کی کچھ اور کہیں پہ ایکس پہ ہے, کسی اور پہ ہے, آپ کو ویوز بھی پتہ چل جائیں گے, آپ ٹریک بھی کر لیں گے. تو ایک نیا پیٹرن جو ہے شروع ہو گیا. تو دس از ہاؤ دے آپریٹ. رائٹ. اچھا, اس میں تو ویسے آپ نے جو بات بتائی ہے, جو آپ نے واقعہ سنایا, اس میں تو جو عام لوگ تھے وہ کافی ہیلپ فل ثابت ہوئے, اور وہ بھی اس میں پہلے ایک پارٹ پلے کر سکتے ہیں. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ انہوں نے نشاندہی کی کہ یار اس کے پاس کا لائف اسٹائل چینج ہو رہا ہے, اس کو دیکھا جائے. اسی طرح سے اگر چیزیں کنیکٹ کریں تو بہت ساری چیزیں پہلے ایڈوانس میں ہو سکتی ہیں. اچھا, میں اگر آپ سے کیٹیگرائز کرنے کی بات کروں, یا میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا بھر میں جو ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کون سی ہیں, تو کون کون سی ہیں؟ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ وہ یہ تو کہنا مشکل ہے. ہماری اپنی ایجنسیز بہت اچھی ہیں. میں تو دیکھتا ہوں کہ کام ریسورسز میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے. آئی بی نے, آئی ایس آئی نے, ایون سی ٹی ڈی نے بڑا کام کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ جی وہ موساد کہ میں نے بتایا, موساد اسرائیلی ایجنسی کیوں کامیاب ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے ہمیں, ہمارے ملک کو. یہ ایک فیلنگ ہے جو ہمیں بھی پیدا کرنی پڑے گی. تو سارے ایک ہدف پہ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ ایجنسی ہے چاہے لوگ ہیں. جو میں نے واقعہ سنایا نا, چونکہ وہ گاؤں تھا تو گاؤں والے تو نظر رکھتے ہیں ایک دوسرے پہ. بڑے شہروں میں مشکل ہو جاتا ہے نا, آپ یو ناٹ اویئر کے ساتھ والے نیبرہڈ میں کون ہے آج کل. تو اس پہ کانشیسنیس پیدا کرنی وہ ضروری ہے. ظاہر ہے کہ سی آئی کے پاس ریسورسز ہیں بہت, اور باقی ایجنسیز جو ہیں ویسٹرن ایجنسیز بڑا افیکٹو ہیں, ان ٹیکنالوجیکلی بڑے ایڈوانسڈ ہیں. کے جی بی تھی. تو ایجنسیز تو جس طرح سے ابھی آپ نے موساد کا ذکر کیا ہے اسرائیلی ایجنسیز کا, انہوں نے جس طرح سے ایران میں بڑے آپریشنس کیے ہیں, بڑے بڑے وہاں پہ ہائی پروفائل لوگوں کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے. بالکل. تو وہ بھی وہ تو دیکھیں کہ ایک تو ہوتا ہے کوورٹ آپریشنس, جیسے ابھی انڈیا نے بھی کرنے شروع کیے ہیں. انڈیا کا خیال ہے کہ وہ بھی ایک ابھی شاید کوئی پاور بن گئے ہیں, تو دے اسٹارٹیڈ پنچنگ ابو دیئر ویٹ, اور پکڑے گئے اس میں. جب انہوں نے کینیڈا میں سکھ کو ہلاک کیا تو وہ آئی بی کا انڈر کور آفیسر تھا, انڈین آئی بی کا انڈر کور آفیسر تھا. تو اس کو انہوں نے لوکیٹ کر لیا, اور کینیڈین پرائم منسٹر نے ڈائریکٹلی انڈین پرائم منسٹر کے منہ پہ کہا کہ یو آر ڈوئنگ دس. امریکہ میں انہوں نے کرنے کی کوشش کی خالستانی سکھ کو, تو وہاں پہ بھی انہوں نے پکڑ لیا پہلے ہی. پاکستان میں انہوں نے کاروائیاں کی ہیں پچھلے 2 سال میں, ٹارگیٹڈ کلنگ کی ہے. ابھی بھی آپ کو شاید آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ ایک بلوچستان میں ایک وہ مفتی ہیں جن کو مارا گیا ہے. وہ شخص تھے جنہوں نے کلبھوشن کی انفارمیشن دی تھی. تو انکوائری ہونی چاہیے کہ ایک پیچھے رو ہے. تو اگر کوئی ٹارگیٹنگ یا کلنگ کرتا ہے آپ کے ملک میں, ایک تو آپ نے اس کو روکنا ہے, دوسرا آپ جواب ان کو اسی زبان میں دیں. ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے. امریکہ میں کوورٹ آپریشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ خود سائن کر دیتا ہے کسی کی اسیسینیشن کے. تو جو آپ کو کر رہے ہیں, آپ نے رسپونڈ کر رہے ہیں اسی طرح ان کو. رائٹ. جس طرح سے نے ذکر کیا کلبھوشن یادیو کا, جب ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں, جب ایسے جس طرح سے کچھ دہشت گردی پکڑ لی جاتے ہیں, اکثر وہ شکنجے میں آتے ہیں, قابو میں آتے ہیں, جب ان کو ہم انٹیروگیٹ کرتے ہیں, ان سے انفارمیشن ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں, تو کس قدر وہ بندہ ہیلپ فل ہو پاتا ہے؟ کیونکہ ان کو سکھایا جاتا ہوگا کہ آپ نے منہ نہیں کھولنا, آپ نے چپ رہنا ہے, آپ نے انفارمیشن سینسٹیو جو میٹرز ہیں ہم کو ریلیز نہیں کرنا, بتانا نہیں ہے اسٹریٹجیز کے حوالے سے. تو کیا اس میں سکسیزفل ریٹ ہوتا ہے انہیں
انفارمیشن کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں لوگ یہ؟ جی بالکل ہو جاتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ دیکھیے ایک تو لوگ ٹرینڈ ہوتے ہیں نا انٹیروگیشن کرنے کے لیے بھی, وہ بھی ٹرینڈ دہشت گرد ہیں. جیسے یہاں پہ جب یہ تھا القاعدہ وغیرہ کے لوگ اور باقی پکڑے گئے, وہ ٹرینڈ لوگ تھے. بعد میں ان کے مینول بھی پکڑی گئیں تو پتہ چلتا ہے کہ ٹریننگ کیسے ہوئی ہے. یعنی آپ پکڑے گئے ہیں تو پہلے آپ نے 5-7 گھنٹے صحیح جواب نہیں دینا تاکہ آپ کے ساتھی یہ وہ پناہ لے لیں, کہیں اور چلے جائیں. اس کے بعد اگر آپ پہ کچھ پریشر بڑھے تو پھر آپ آہستہ آہستہ بتانا شروع کریں. اس طرح ہی لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ جس سے سوچا جاتا ہے کہ انٹیروگیشن مینس 3rd ڈگری, وہ ضروری نہیں ہے. آپ انفارمیشن کی بیس پہ اگر اس کو بریک کریں گے نا تو آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ کریڈیبل آئے گی. اگر ڈر کے دے گا یا کسی ٹارچر کے نتیجے میں کرے گا تو ہو سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے غلط انفارمیشن دے اور بعد پتہ چلے 3 مہینے بعد کہ نہیں جھوٹ بول رہا تھا, دوبارہ پوچھو یا اتنی دیر میں وہ جیل چلا گیا ہو یا کچھ. تو یہ پوری ایک ٹریننگ انٹیروگیٹرز کو, انویسٹیگیٹرز کو ٹریننگ دی ہوتی ہے کہ کیسے آپ نے مختلف حربے استعمال کرنے ہیں. یعنی آپ نے 1 مہینہ نہ پوچھے انہیں, یا جتنی دیر بھی 10 دن نہ پوچھے, 1 ہفتہ نہ پوچھیں, جتنا بھی ان کا آپ نے لیا ہوا ہے ریمانڈ, اور لیگلی سب کام کرنا چاہیے. آپ کو تو 90 ڈیز ریمانڈ مل جاتا ہے فزیکل ریمانڈ, تو بہرحال دیٹ از گڈ انف ٹو بریک اینی ٹیررسٹ. اور جو بھی ہے انفارمیشن بیسڈ اور آپ کی جو مہارت ہے اس کے اوپر آپ ان کو بریک کر لیتے ہیں, اور کلبیشن بہت دیر سے یہاں پہ ہر چیز وہ دے گیا ہوگا. بالکل. اچھا لاسٹلی سر, ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ جس پر ہم کئی سالوں سے بات کر رہے ہیں اور ابھی تک اس کا کوئی حل نکل نہیں پایا, اور وہ ہے آپ کے تو علم میں ہوگا ڈیفینیٹلی, کیونکہ آپ نے تو پولیس میں بھی سرو کیا, CDT میں بھی آپ نے سرو کیا, کچے کے ڈاکو. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کچے کے ڈاکوں کے خلاف بڑا آپریشن شروع ہو گیا, اب یہ اسٹریٹجی آ گئی, اب یہ ہم نے اس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے ان کو. یہ ختم کیوں نہیں ہو پاتا ہے کچے کے ڈاکو؟ کبھی یہ سندھ بھاگ جاتے ہیں, کبھی یہ پنجاب بھاگ جاتے ہیں. کیا ہم کیا لیک کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے, ہمارے پاس رائٹ پلان نہیں ہے, یا ہم چاہتے نہیں ہیں ان کو ختم کرنا؟ وہ میں اگر آپ اجازت دیں گے لائٹر ٹون پہ میں اس کا آغاز کروں. پیچھے جب آپریشن ہوا ہے تو انہوں نے کہا جی ہم 3 بلین اس کے لیے کر رہے ہیں, بجٹ رکھ رہے ہیں, کیونکہ ان کا تو ایک دفعہ ہم نے, تو کسی نے کہا 3 بلین آپ نے رکھا ہوا ہے, 1 بلین ویسے ان کو دیں, وہ چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں گے. اصل میں ان کا مسئلہ غربت بھی, پاورٹی بھی ہے. لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ انتہائی غربت ہے وہاں پہ, اور وہ ٹرین اس طرح کی ہے کہ وہاں پہ آپ لگاتار وہاں پہ کسی کو آپ بیس نہیں کر سکتے, فورسز کو یا پولیس کو. آپ نے دیکھا تھا وہاں پہ جب پولیس والے قابو آئے اور جو بیچارے شہید بھی ہوئے, کیا ہوا ان کے؟ اس لیے کہ پیچھے سے سپورٹ نہیں آ سکتی, آگے آپ کی گاڑیاں پھنس جاتی ہیں. میں نے تو خود ان سے فرسٹ ہینڈ جو پتہ کرتا رہا, وہاں بڑے مشکل حالات میں انہوں نے پولیس جو ہے وہاں فیس کرتی ہے. ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں, درمیان میں جو ہے دریا اور پانی, وہ جانتے ہیں اس ٹرین کو, نکل کے وہاں چلے جاتے ہیں. پھر کئی دفعہ سپورٹ بھی مل رہی ہوتی ہے ان کو, انفلوئنشلس کی بھی کئی دفعہ سپورٹ مل جاتی ہے, کئی دفعہ دہشت گردوں کی سپورٹ بھی مل جاتی ہے. آپ دیکھیں ان کے پاس ہیوی ویپنس بھی بالکل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں ایک طریقہ کار ہے, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب آپ نے ہتھیار اٹھا لیا تو آپ کا جواب ہتھیار سے ہی ملے گا. وائلنس بگیٹس وائلنس. آپ نے فائر کر کے مارا ہے تو آپ کو جواب اس طرح ہی ملنا ہے فورسز سے. لیکن ساتھ ساتھ آپ ایک ٹاکس کا, نیگوسیشن کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں. ان سے بات کی جائے بھی کیا مسائل ہیں, اگر کوئی پیسے بھی چاہیے, ریہیبلیٹیشن چاہیے, کوئی ایجوکیشن چاہیے, کوئی سڑک وہاں تک لے کے جانی ہے, کوئی غربت کا عالم اتنا ہے تو اس کو بھی دور کرنا چاہیے. سوشو اکنامک ایشوز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. تو میرا خیال جب آپ ان کو ایشو کرتے ہیں, ایڈریس کر لیتے ہیں نا ان ایشوز کو, تو پھر جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان کے, وہ ان کی سپورٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں بھی ہمیں سب جو چیزیں چاہیے زندگی کے لیے, ہر کوئی اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے, وہ مل رہی ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس ہلاکت میں پڑنے کی. تو میرا خیال دونوں کام ان کو سائملٹینیسلی ساتھ کرنے پڑیں گے. جو پریکٹیکلی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کچھ حصہ پنجاب میں ہے, کچھ سندھ میں ہے, کچھ بلوچستان کے قریب بھی لگ رہے ہیں, وہ ادھر سے نکلتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. تو لیک آف کوآرڈینیشن بھی ہوتا ہے دونوں پولیس میں. یہاں پہ تو ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے میں جانا ہو تو قوانین موجود ہیں, ایک پروونس سے دوسرے میں جانا ہو تو قوانین موجود ہیں, آپ پکڑ کے لا نہیں سکتے جب تک وہاں پہ ہوم ڈپارٹمنٹ سے پوچھ نہ لیں. تو میرا ان چیزوں کو بھی انہیں اوور کم کرنا پڑے گا.
اور ٹاکس کا پروسیس بھی اس میں ٹاکس کا helpful- پروسیس تو امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ دہشت گرد ہے چاہے یہ ہے، ان سے نیگوسیشن ہونی چاہیے. اگر نیگوسیشن سے کوئی ہتھیار ڈال دے تو اس سے بہتر اسٹریٹجی کوئی نہیں تاکہ وائلنس نہ ہو. اور بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو ہم نے سنا تھا کہ ایک بار جب وہاں پہ آپریشن کرنا تھا کچے میں، بہت سارے لوگ وہاں پہ جانا نہیں چاہ رہے تھے. بہت سارے پولیس میں لوگ تھے، وہ کہتے تھے ہم اس ایریا میں نہیں جانا چاہتے، اور لوگ انہوں نے کہا جی کہ ہم وہاں سے ہمیں کہیں اور بھیج دیں، ہم نے وہاں نہیں جانا. شاید وہاں پر اتنے زیادہ وہ اسٹرانگ ہے کہ یہاں پہ ہماری جو پولیس ہے وہ بھی، جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ پیچھے سے بیک اپ نہیں آ رہا اور ریسورسز اس طرح سے نہیں ہیں، تو یہ چیز انہوں نے فیس کی. جی دیکھیں بات یہ نا، وہ خبر وہی بنتی ہے جو ان یوزول چیز ہو. وہ کہتے ہیں اف اے ڈاگ بائٹس اے مین اٹس ناٹ اے نیوز، اف اے مین بائٹس اے ڈاگ اٹس اے نیوز. نیوز. تو وہاں پہ 5000 بندہ سرو کر کے آیا ہوگا، تو 5 نے کہہ دیا کہ ہم نے نہیں جانا، تو وہ خبر بن گئی. تو اتنا بڑا نہیں ہے کہ ایسے کہ فورس کمپلائی کرتی ہے، ڈسپلن فورس ہوتی ہے. کوئی ہو سکتا ہے بیچ پہ چند ایک اس طرح کی بات کر دیں، تو ایسی بات نہیں ہے. رائٹ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت ایک تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. آپ آئی نو کہ آپ بہت بزی ہوتے ہیں، لیکن ابھی بے تحاشا چیزیں تھیں جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن تھوڑی ٹائم کی بھی کمی ہے. لیکن اس کو ہم فار دا نیکسٹ سیٹنگ رکھیں گے. ہم جو نیکسٹ ڈسکشن کریں گے کبھی آپ کے ساتھ، اس میں بہت ساری چیزیں آپ سے اور پوچھنی ہیں. آئی ہوپ کہ ہمارے ویورز نے بہت سارے جو ٹاپکس ہیں جس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو نہیں ہے، جس کی انڈرسٹینڈنگ مجھے نہیں ہے، عام بندہ جن باتوں کو سمجھ نہیں پاتا، جانتا نہیں ہے، اس ڈسکشن کے اندر ڈاکٹر نوید الہی صاحب نے بہت ساری چیزوں کے جوابات دیے ہیں، بہت سارے معاملات انہوں نے ایکسپلین کیا. اور اس میں یہ بھی ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو میں اینڈ پہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم بھی ایز اے سٹیزن، ایز اے ہیومن بینگ، ہم اس پورے پروسیس کے اندر، سیکیورٹی کے پیس کے اندر ایک بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں، جو کہ شاید ہم اس طرح سے نہیں کرتے یا نہیں کرنا چاہ رہے. جس طرح سے انہوں نے آپ نے ایک مثال دی ڈاکٹر صاحب ایک گاؤں کی، اس میں لوگوں نے کس طرح سے پارٹیسپیٹ کیا اور ایک ایسی ایک ان یوزول چیز کو نوٹ کیا اور فوراً اس کو رپورٹ کیا، جس سے شاید ہم کئی جانیں، کئی چیزیں ہم فیوچر میں بچا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویری ویری کائنڈ آف یو، آپ آئے، آپ نے وقت نکالا، بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.